الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ویورز، خوش آمدید ہے آپ کو سائیں محمود بابا کے اس ولاگ کے اندر۔ میری کچھ دیر پہلے آف دا کیمرہ گفتگو ہو رہی تھی سائیں محمود بابا سے، تو کچھ گفتگو انہوں نے اس طرح کی میں چاہوں گا کہ وہ جو ہے نا جی ایک بزرگ کی کچھ سٹوری بتا رہے تھے، تو میرا جی چاہا کہ یہ بات جو ہے نا جی وہ ولاگ کے اندر آنی چاہیے، اور اس میں پھر وہ جو ہے نا کچھ جو فائدہ مجھے حاصل ہوا ہے، جو چیزیں اس میں سے میں نے سیکھی ہیں، تو وہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ویورز تک بھی وہ بات جو ہے نا پہنچنی چاہیے۔ تو درود پاک آپ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سید محمد آل محمد علی قدر حبک فیہ۔ بابا صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو آپ گفتگو فرما رہے تھے بابا جی، وہ اس کی تھوڑی وضاحت فرمائیں کہ ان کا وہ کیسے آخری موقع کیسے گزرا۔ اور جی وہ یہ جو ہے نا یہ فیصلہ آباد کی بات ہے، تو ادھر ایک نا درویش صادق سائیں قبرستان میں بیٹھتا تھا، جی جی، تو اس کے پاس جو اس کے ماننے والے مقصد اس سے محبت کرنے والے اس کے ساتھ جو بیٹھتے تھے، جی جی، تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کسی نے کوئی بابا جی سے کوئی دعا وغیرہ کروائی ہوگی، تو اللہ پاک نے ان کی وہ کام ہو گیا، تو وہ انہوں نے کچھ پیسے مانے تھے یا کوئی منت مانی ہوگی، تو وہ اس صحیح دور میں نا 1,00,000 روپیہ لے کے آئے۔ صحیح، تو وہ 1,00,000 روپیہ بابا جی کو انہوں نے پکڑایا کہ بابا جی یہ آپ کی امانت ہے، آپ لے لیں۔ تو بابا جی نے صحیح فرمایا کہ بیٹا ہماری یہ ضرورت نہیں ہے، تو آپ اس کو لے جائیں، صحیح، کیونکہ جو آدمی بیٹھا ہوتا ہے نا ایک مجذوبی حالت میں، یہ مقصد کہ جیسے کہہ لو کہ وہ اپنی ذات کی فقیری میں ہوتا ہے، صحیح، تو اس کو اتنی لگن نہیں ہوتی۔ تو ایک سالک ہوتا ہے، وہ دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے، تبلیغ بھی ساتھ لے کے چلتا ہے، تو کئی معاملات ہوتے ہیں، اتباع رسول پہ وہ بیٹھا ہوتا ہے، تو اس کو اس کی کچھ نہ کچھ ضرورت پڑتی ہے۔ تو وہ ایک تنہائی میں رہتا تھا، تو اس نے بتھیرا منع کیا، انہوں نے کہا نہیں بابا جی آپ کی امانت ہے، ہم نہیں لے کے جائیں گے، وہ دے کے چلے گئے۔ صحیح، تو جو ساتھ بیٹھے تھے نا ان کو بولا کہ بھائی یہ آپ کی ضرورت ہے، آپ دنیا دار لوگ ہیں، تو یہ لے جاؤ۔ انہوں نے کہا بابا جی نہیں، ہم نہیں لے کے جاتے۔ صحیح، تو جب وہ چلے گئے گھر، تو گھر جا کے ان کا وہ دل بے ایمان ہو گیا، تو رات صحیح، کو دونوں نے صلاح کی آئے یہاں کہ بابا جی کو قتل کیا۔ تو اس نے بولا کہ بیٹا میں نے تو آپ کو اس وقت ہی بولا تھا، تو آپ لے جائیں، تو ابھی بھی لے جاؤ، ورنہ انہوں نے بات نہ سنی، اس کو قتل کر دیا۔ تو صبح ہوئی، خیر وہ پکڑے گئے۔ تو جب پکڑے گئے تو یہ بقول اس علاقے کے لوگوں کی جو ابھی مقصد کہ وہ حیات ہیں، جو ان لوگوں نے یہ ماجرا دیکھا، تو جب کیس ایس ایچ او کے پاس گیا تو پرچہ کاٹنے لگا، تو وہ جو بزرگ قتل ہونے والا تھا وہ سامنے آ کے عین لائن کھڑا ہو گیا۔ تو اس نے بولا کہ ان کو پرچہ جو ہے نا وہ صحیح صحیح کاٹنا ہے اس کا۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ یار قتل ہونے والا بھی یہ ہے تو سامنے آنے والا بھی ہے۔ خیر وہ درویشوں کو ماننے والا تھا، اس کی بات سمجھ میں آ گئی، تو اس نے پرچہ کاٹا۔ جب جیل چلے گئے، جج کے پاس کیس لگا، تو جب حکم کا وقت ہوا تو پھر وہ درویش پھر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا جج صاحب کے پاس کہ جج صاحب ان کو سزا اپنے 5 سال سے بڑھ کر نہیں دینی، صرف 5 سال سزا دینی ہے۔ تو جج صاحبان بھی دیکھ کے یہ ماجرا بہت پریشان ہوا، تو خیر جج صاحب نے ان کو 5 سال سزا دی، تو جب کہ سزائے موت بنتی تھی لیکن ان کو 5 سال سزا دی۔ جب وہ سزا کاٹ کے واپس آ گئے تو ان لوگوں کا وہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ حشر ہوا کہ وہ موت مانگتے تھے، ان کو موت نہیں آتی تھی، تو مقصد کہ ذلیل خوار ہو کر پتہ نہیں کیا کیا دکھ کاٹ کے ان کو موت، بری حالت میں موت آئی ہوا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لالچ جو ہوتا ہے، لالچ جب تک تم کسی درویش کی محفل میں اندر سے پاک ہو کر نہیں جاتے تو تب تک آپ فیض حاصل نہیں کر سکتے۔
تو ہمارے معاشرے میں آج کل نظام یہ ہے کہ ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ جب درویشوں کے پاس جاتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا منشا لے کے جاتے ہیں، اندر سے پاک ہونے کے لیے نہیں جاتے، بخشش کے لیے نہیں جاتے، قرب الہی کے لیے نہیں جاتے. ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے جس لیے ہم کو حقیقت میں جو فیض نہیں ملتا. اگر آپ دراصل حقیقت لے کر جائیں، اگر دل سے صاف ہو کر، دل سے یہ عہد کر لے کر کہ ہم نے جانا ہے تو ہم نے وہاں سے قرب حاصل کرنا ہے، یا اگلا جو ہمارا آخری زندگی ہے، اندھیری قبر ہے، تو اس کا اگر ڈر اور خوف لے کر جانا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ اللہ پاک اس کو عطا کرتے، وہ خالی نہیں آتا، کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے. تو لہٰذا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کی محفل میں جائیں تو یہ جو دلیلیں ہوتی ہیں، سوچیں ہوتی ہیں، رنگ برنگے سوالات ہوتے ہیں، یہ گھر چھوڑ جائیں. علم ہو جو کچھ بھی ہو، اس کو گھر چھوڑ دیں. علم و بے علم ہو کر جائیں تو میرا خیال ہے کہ کبھی بھی وہ انسان خالی نہیں آتا. ایک بات کہی جاتی ہے بابا جی کہ آپ کبھی بھی نہ مطلب عالم کے پاس بیٹھو تو اپنی زبان سنبھال کر بیٹھو، اللہ کے ولی کے پاس بیٹھو تو اپنا دل سنبھال کر بیٹھو. تو یہ ساری چیزیں تو مطلب ویسے بھی سمجھ میں آتی ہیں کہ بندے کو یہ چیزیں اختیار کرنی چاہیے، صاف ستھرا نہیں، ہو یہ کے تو دیکھو جانا نا کہ چاہیے. قاری صاحب آپ نے مشاہدے کیے ہوئے ہیں، ایسے ایسے ہستیوں کے پاس آپ گئے ہیں کہ آپ نے دلیل کی ہے تو انہوں نے فوراً آپ کو جواب دیا ہے. یہ تو آپ کے مشاہدے میں ہے، یہ تو کوئی سنی سنائی بات تو ہے نہیں ہے. یہ تو مطلب میرے ساتھ ہو چکا ہے، میں نے دیکھا ہے. میں اصل میں جو آپ نے ابھی گفتگو کی ہے نا، وہ بابا صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اصل میں نا وہ پہلے بھی بات چیت ہو رہی تھی، تو پھر یہ بچہ مطلب ویڈیو بنانے لگ گیا. تو وہ جو اصل میں جس طرف وہ بات لے جانا چاہتا ہوں نا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ولی کے پاس بیٹھنے والا شخص جو اللہ کے ولی کی صحبت میں آ جائے، یا مثال کے طور پر بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے. تو وہ ایک بندے کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ جو ہے نا آپ بتائیں میری کوئی توبہ کی سبیل ہے، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے. تو وہ جو راہب تھا، وہ سامنے جو شخصیت تھی، وہ کہنے لگا جی کہ آپ نے تو 99 قتل کیے ہیں، آپ کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی. تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور کہا جی کہ چلو میں اپنے 100 تو پورے کر لوں نا. تو اس کے بعد جو ہے نا پھر باہر نکلا تو آگے سے اچانک ایک بندہ ملا اور اس نے کہا جی کہ اگر آپ اللہ کے ولی کے پاس چلے جاؤ، اس کے دربار میں چلے جاؤ، وہ چاہے کہ صاحب مزار تھے یا حاضر موقع بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے پاس چلے جاؤ تو تمہاری جو ہے نا یہ توبہ قبول ہو سکتی ہے. اب وہ شخص ادھر جا رہا ہے، یعنی یہ حدیث پاک کے مفہوم کے اندر یہ جو ہے نا جی کہانی بتائی گئی ہے، یہ یعنی کہ کوئی عام بات نہیں ہے، بالکل شورۂ آفاق یہ واقعہ ہے. تو ادھر چل پڑا، راستے میں اس کو موت آ جاتی ہے. اب ملائکہ جو جن کے ذمہ ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ دوزخ میں لے جانا ہے یا جنت میں لے جانا ہے، تو وہ سارے ملائکہ آ گئے، ادھر والے بھی آ گئے، ادھر والے بھی آ گئے، وہ کہیں ہمارا ہے، وہ کہیں ہمارا ہے. یعنی کہ یہ اکثر میرے ویورز نے یہ بات سنی ہوئی ہوگی، لیکن میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اس لیے یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں. تو وہ پھر جگہ کی پیمائش کروائی گئی، اور جگہ جو تھی اللہ کے ولی کے قرب والی وہ زیادہ تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ تو سکڑ جا. وہ اکٹھی ہو گئی، فاصلہ کم کر دیا گیا، اور وہ اللہ کے ولی کی طرف جو تھا نا، مطلب یہ فیصلہ طے ہوا نا جی کہ جدھر کا فاصلہ زیادہ ہوگا اس حق میں فیصلہ کیا جائے گا. تو وہ سفر کم کر دیا گیا اور اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا اور اسے مطلب جنت میں بھیج دیا گیا. تو ایک بندہ صرف سفر کر رہا ہے اللہ کے ولی کی طرف، تو اس کو جو ہے نا جی جنت میں داخل کر دیا گیا. اب ایک بندہ ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا. اسی طرح آپ پچھلی کہانی کو دیکھ لیجئے کہ ابو جہل کتنی مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچا. تو یہ کیا ہے، یعنی کہ پھر اس کو کیوں نہیں وہ فیض حاصل ہوا؟ یا وہ جو دو بندے مثال کے طور پر جنہوں نے اس بابا جی کو قتل کر دیا، تو ان کو وہ فیض حاصل کیوں نہیں ہوا؟ یہ کیا وجہ ہے اس کے اندر؟ قاری صاحب وہ دیکھو نا کہ اس کے اندر ایک ڈر پیدا ہوا، خوف پیدا ہوا، وہ سچی توبہ کے لیے نکلا تھا. جی جی. تو میں یہی تو عرض کر چکا ہوں کہ جو سچی توبہ لے کے جاتا ہے، سچی سوچ لے کے جاتا ہے
کہ میں نے اس محفل میں جانا ہے اور جا کے میں نے اپنی بخشش کروانی ہے، یا مقصد کہ میں نے راہ حق پر چلنا ہے، یا میں قرب الہی حاصل کرنا ہے، تو وہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ پائے، وہ پا لیتا ہے۔ تو جب ہمارے اندر سے دل ہی نہیں صاف ہوتے، ہم محفلوں میں بھی جاتے ہیں تو حرام زادگیاں بھی کرتے ہیں اور دلیلیں بھی پیدا کرتے ہیں اور باقاعدہ جا کے ان کو تنگ بھی کرتے ہیں، طرح طرح کے سوالات پیدا کرتے ہیں، تو وہ کیا فیض حاصل کریں گے؟ بابا جی ایک خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے کلام کے اندر ایک جملہ کہا ہے، کئی حضوروں دور تھے کئی دوروں رہن حضور ہے۔ جی تو یہ ایک بات کی جاتی ہے جس کا مطلب میں اردو میں بتا دیتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قریب رہتے ہوتے ہیں لیکن دور ہوتے ہیں، جی، اور کچھ لوگ دور رہتے ہوتے ہیں لیکن وہ جو ہے نا جی بالکل قریب ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے، ہزاروں میل کا فاصلہ ہوتا ہے لیکن بالکل قریب ہوتے ہیں۔ جی تو یہ کوئی ایک سسٹم ہوتا ہے یعنی ازلی بدبخت ہونے کا۔ تو اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ صحبت پا کر بھی فیض حاصل نہیں کر سکتے تو یہ ازلی طور پہ بدبخت ہوتے ہیں۔ دیکھو نا کہ ازلی تو ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ پاک تو فرماتا ہے کہ میرے دروازے کھلے ہیں توبہ کے، جی جی، تو اگر دروازے کھلے ہیں تو پھر ازلی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ بھی کہا گیا بابا جی، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر نہ پا سکا۔ ہاں، اس کی اس طرح کے معاملات بھی ہوتے یہ ہیں۔ ہے کہ ایک آدمی ہے نا جی، جی جی، وہ تیرے دل میں بیٹھ گیا، تیرے قلب میں داخل ہو گیا، صحیح، وہ ہزاروں میل بھی دور بیٹھا تو تیرے دل میں قلب میں بیٹھا ہے، صحیح، اس نے اپنے قلب میں بٹھا لیا۔ جو سامنے بیٹھ کے بھی قلب میں نہیں بیٹھا، من میں نہیں بیٹھا، صحیح، تو وہ نزدیک بیٹھ کے بھی پھر ہزاروں کوس دور ہے۔ تو بات تو ہے قلب کی، جی جی، تو جیسے کہتے ہیں یعنی کہ جو دل میں جگہ بنا لے۔ دل میں جگہ بنا لے بس۔ صحیح۔ اچھا یہ بابا جی کہا جاتا ہے کہ جو ہے نا اکثر لوگوں سے یہ سننے میں آیا ہے کہ یہ جو لیلا مجنو کا قصہ ہے یا ہیر رانجھے کا قصہ ہے، اور یہ جو مثلا ان سسی پنو کا ذکر آتا ہے، تو اس میں کہا جاتا ہے جی کہ وہ ان کو نا وہ ان اپنے اس محبوب کی صورت میں جلوہ یار دیکھتے تھے، ان کو جو ہے نا جی ان کے اندر جو ہے نا جی اپنے محبوب کے اندر خدا نظر آتا تھا۔ تو ان چیزوں کی کوئی حقیقت ہے؟ یہ واقعی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ مجازی طور پہ ایک شخصیت سامنے رکھی ہوئی ہے تو اس کے اندر اس کو مطلب ہے کہ وہ اس ذات کی صورت نظر آ رہی ہے، یا وہ اس لیے پیار کرتا ہے، اللہ کی وجہ سے پیار کرتا ہے؟ دیکھو مزاج اور حقیقی میں دو چیزیں ہیں، کہ ایک تو مزاج ہے نا جی، اس کی صرف صورت پہ وہ عاشق ہے، مطلب مجاز مجاز، اس کو کہتے ہیں کہ صورت پہ عاشق ہے، جی جی، تو اس کا بھی اگر پاک ہے نا وہ ان کا مقصد کہ یہ کہہ لو کہ عشق پاک ہے، وہ جی جی، ایسی کوئی مداخلت نہیں ہے، مقصد کہ حبس نہیں ہے، جی تو جی، اس کا بھی مقام ہے۔ دوسرا جو حقیقی ہے نا، جو یار کا جلوہ نظر آنا، جی، وہ تو مرشد کی شکل میں آ سکتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا لیلا مجنو کا میں نے یہ سنا ہے کسی بزرگ سے کہ لیلا میں سے مجنو کو جو نظر جھلک آ رہی تھی نا، وہ آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ رہی تھی، صحیح، جو میں نے بزرگوں سے سنا ہے، کیونکہ یہ میری اپنی وہ تحقیق نہیں ہے یا میں نے کتابی نہیں پڑھا، میں نے بزرگ سے سنی یہ بات کہتا میرے ہوں۔ مطالعے سے بابا جی یہ گزرا ہے کہ وہ اس کو طلب کیا گیا کیس کو، جی یعنی یہ جو تھا نا مطلب عاشق ہوا ہے مجنو، ہاں جی، مجنو، کیسے مجنو اس کو کہا جاتا ہے، اصل نام ان کیسے کا، اس کا، اور بلکہ یہ کہا جاتا ہے جی کہ یہ مجنون نام جو ہے مولا حسین علیہ السلام نے رکھا ہے اس کا، کہ وہ ان کے پاس پیش کیا گیا تو آپ نے پوچھا کہ آپ یہ بتاؤ آپ کی لیلا زیادہ خوبصورت ہے یا میں زیادہ خوبصورت ہوں؟ کیا بات، یہ مولا حسین علیہ السلام نے اس سے قیس سے سوال کیا، تو قیس کافی دیر تک آپ کی چہرہ انور کو دیکھتا رہا، اور کافی دیر کے بعد کہتا ہے سرکار یہ جو آپ کی آنکھیں ہیں نا یہ میری لیلا کی طرح ہیں۔ تو اس وقت آپ فرمانے لگے کہ انت مجنون، تو ایک جو ہے نا جنونی شخص ہے، یا ان کا مطلب وہ وہاں سے وہ ان کا نام مجنون پڑ گیا۔ اور اصل میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ حقیقت اور مجاز کا آپس میں کچھ تعلق بتایا جاتا ہاں ہے، مجاز دیکھو نا تو کہ مجاز کا عشق کرنے والا حقیقت پر پہنچ جاتا ہے۔ پہنچ جاتا ہے جی، بالکل 100% پہنچتا ہے، کیونکہ جب اس کو اصل استاد ہی مجاز ہے، اس کا حقیقی کا استاد جو ہے نا وہ مجاز ہے،
لیکن اس میں پاکیزگی ضروری ہے. پاکیز کی ضروری ہے. اگر ہاں اگر یہاں سے اس کا دل ٹوٹ جائے مجاز سے، جی جی اس کو دھوکہ مل جائے، صحیح. تو پھر سیدھا قرب الہی میں ہے. اچھا، یعنی کہ اگر وہ جو ظاہری جس کو منزل سمجھا جاتا ہے یا کسی کو پا لینا جس سے کہتے ہیں، وہ اگر اس کو حاصل نہیں ہوتا جی جی تو فوری طور پہ اس کو قرب الہی حاصل ہو جاتا ہے. ہاں، کیونکہ وہ اتنا ٹوٹ جاتا ہے، اندر سے اتنا ٹوٹ جاتا ہے، اس کو اللہ کے سوا پھر کچھ نظر نہیں آتا، کسی پہ وہ بھروسہ نہیں کرتا. پھر فقط اس کو ایک اللہ کی ذات نظر آتی ہے. تو جب اللہ کی ذات نظر آتی ہے نا، جی تو اللہ فرماتا ہے کہ مجھے ڈھونڈنا ہے تو ٹوٹے پھوٹے دلوں میں ڈھونڈو. نہیں، بعض تو بابا جی اس دوسری طرف نکل جاتے ہیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں، نہیں، وہ زندگی تو ختم کر وہ لیتے ہیں. بدبخت ہو جاتے ہیں نا جو خودکشی کر لیتے ہیں، ان کے نصیب ایسا ہوگا. مگر میں جو بات کر رہا ہوں نا جی، جب دل سے ٹوٹ جاتا ہے انسان، تو اگر وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے تو پھر بہت جلد ہی اس کو مقام مل جاتا ہے. یعنی جو بندہ دنیا کے اندر کسی قسم کی بھی تکلیف اس کو ہو رہی ہے، جی جی بیماری کی ہے، دنیا کی ہے، ہاں کوئی بھی ہاں، معاملات ہے، بیماری کی حالت میں بھی تو یہ خدا جو ملتا ہے، تکلیفیں ہیں یہ قرب الہی میں لے لے جاتی ہیں. جاتی ہیں. اگر وہاں خدا یاد آ جائے یا خدا کی طرف پلٹ آئے، تب جی جی اگر خدا کی طرف پلٹے نا، تو بھاگتا پھرے کہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس یا حکیموں کے پاس، یا مقصد کے جتنی آخری دم تک وہ دوڑ ہی لگاتا رہے، جی جی تو اللہ کی طرف نہیں پلٹتا. اگر وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے کہ اے میرے اللہ، تیرے سوا میرا کوئی نہیں اور سب سے بڑا حکیم تو ہے، تو میں تو کسی حکیم کے پاس نہیں جاؤں گا، میرا حکیم تو ہے. تو وہاں اگر اس نے اپنا عقیدہ پختہ کر لیا کہ اللہ میں مرتا ہوں تو مر جانے دو. مقصد ایسے درویش ہوئے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، ٹھیک ہے، اللہ اگر لے کے جاتا تو ایسے لے جائے، ہم کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے. نہیں گئے. جی بالکل. یہ تو حضرت شبر شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا مطلب، میں ان کی صحبت میں بھی بیٹھا ہوں، میں نے ان کا دیکھا کہ وہ ان کو سر میں چوٹ لگ گئی، ایکسیڈنٹ ہوا، سر میں چوٹ لگ گئی تو الائڈ ہاسپٹل فیصل آباد میں لے کر گئے. تو دوسرے دن غالباً جا کے ان کو ہوش آیا، تو جو اٹھتے ہی کہنے لگے چلو جی گھر چلے. یعنی وہ واپس جہاں پہ ان کا ڈیرا تھا تو وہ کہنے لگے جی واپس لے کے چلے. تو ڈاکٹر بڑا حیران، اس نے کہا جی چھت لیک ہو گئی ہے تو آپ اس کو کیسے ان کو لے جائیں گے؟ انہوں نے کہا جی یہ ہمارے پیر و مرشد ہیں، جیسے یہ حکم فرمائیں گے ہم نے تو لے کے جانا ہے. تو ان کے کہنے کے مطابق وہ واپس لے کر آئے، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ معاملہ. اس کے بعد وہ 2 ڈھائی 3 سال تک 4 سال تک مطلب حیات رہے، یا غالباً 5 سال تک حیات رہے. اور بالکل انہوں نے جو ہے نا وہ دوائی اگر ان کو کبھی پلائی بھی گئی نا تو وہ ایسے نکال دیتے تھے، یعنی دوائی نہیں پیتے تھے، اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے اور سارا سسٹم چلتا دیکھو رہا. یہ چیزیں تو ہاں، خود اپنی میں ذات کی بات کرتا ہوں کہ میرے ساتھ بہت سارے ایسے وقوع گزرے ہیں. تو جب بالکل انتہا ہوا ہے تو میں نہیں کسی کی طرف بھی گیا، میں نے صرف اللہ کی طرف متوجہ کی کہ اللہ میرا حکیم تو. دیکھو میں باتیں وہ کرتا ہوں جو میں گزرا ہوں. اکثر میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں وہ بات کرتا ہوں جو میرے مشاہدے میں ہے، جس میں گزرا ہوں. تو اس لیے میں پک میں جو بھی بات کرتا ہوں میں پک میں کرتا ہوں. تو ایسا وقت بھی آیا کہ جب بھی اب کہانی جو ختم ہے، تو جب میں نے اپنے اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ باتیں تو میرے اللہ اور میرے درمیان راز کی باتیں، مگر اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی کا عقیدہ ایمان پختہ ہو جائے اس بات پہ. تو میں نے اللہ سے ایسے جیسے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں ایسے بات کی کہ اللہ میرا حکیم تو ہے، میرا پروردگار تو ہے، میرا مالک تو ہے. تو میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں، تو میرا ڈاکٹر تو ہے، تو مہربانی فرما. تو رات کو ایسا ہوا کہ میں کسی درگاہ میں سجدے پڑا ہوں، تو ایک بزرگ ہستی ہے وہ میری کمر پہ اپنا تھاپی دے رہی ہے اور ساتھ کہہ رہی ہے کہ اللہ یہ بندہ تیرے آگے اتنا جھک گیا تو اس کو شفا کیوں نہیں دیتا. تو خدا کی قسم جب میں صبح اٹھا ہوں تو میں بالکل 50% ٹھیک تھا، اور اگلے دن میں بالکل ٹھیک تھا. تو پھر ایک دفعہ ایسی بیماری ہے کہ میں نے کہا کہ میں زندگی میں ہو سکتا ہے کہ میں موٹر سائیکل نہ چلا سکوں، یا میرا زندگی کا اینڈ ہے. کہ مقصد ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ یہ معدے کی جو ہے نا آخری اسٹیج ہے. تو اس وقت بھی میں اللہ کی بارگاہ میں ایسے بیٹھا ہوں رات کو اپنی ڈیوٹی میں، تو یہی التجا کی اللہ کی بارگاہ میں. تو اشارہ ملا کہ یہ میڈیسن جو دوائی وغیرہ پھینک دے، میں نے پھینک دی، اور آج اور کل اور 5-7 دن میں بالکل ٹھیک تھا. تو اس کے بعد وہی موٹر سائیکل پورا پنجاب پھرتا ہوں، سارا دن پھرتا ہوں. تو نہ وہ بیماری رہی نہ وہ تکلیف رہی.
تو الحمدللہ چل پھر رہا ہوں. یہ کئی واقعات ہیں، ایک نہیں ہے، یہ کئی واقعات میرے ساتھ گزرے ہیں. تو ایسی بات ہوئی جیسے تیرے سامنے بات کروں، ایسے اپنے اللہ سے بات کی، اللہ پاک نے مجھ پہ مہربان ہو گیا اور اسی وقت شفا ملی، اسی وقت سبب اسباب پیدا ہوا. چلیں یہ تو آپ کے معاملات ہیں نا جی، آپ کے ساتھ جو آپ بیتیاں ہیں یا آپ کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ابھی جو پیچھے ہماری گفتگو چل رہی تھی اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ توجہ اللہ کی بات ہو رہی تھی یا اللہ کے قرب میں آنے کی بات ہو رہی تھی، تو آپ فرمانے لگے اللہ جو ہے وہ ٹوٹے پھوٹے دلوں کے اندر ملتا ہے. یا اب ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایک شخص ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، کسی قسم کی کوئی تکلیف، بیماری یا کسی صورت میں اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یعنی جیسے کہتے ہیں نا جی کہ دل ٹوٹ جاتا ہے. اب وہ بھائی میرے جو بات میں کر رہا ہوں وہ میری بات غور سے سنو. خام خواہ کسی پریشانی میں پھنسے ہوئے، یہ یار پتہ نہیں اندر سے کیوں ان لوگوں کے اندر دلیل پیدا ہو جاتی ہے. خام خواہ ایک بات کے آگے پھر بات پھر بات پھر بات. او بھائی میرے ایمان اپنے کو پختہ کر لو، اپنے رب پہ اتنا کہ ایمان پختہ کر لو کہ جیسے آپ کسی کے ساتھ انتہا سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اس پہ اپنا آپ کا ایمان اتنا پختہ ہو جاتا ہے. تو کم سے کم اتنا ہی اللہ پہ ایمان پختہ کر لیں، اور انشاءاللہ 100% میں اپنے رب کے سامنے حاضر ناظر بیٹھا ہوں، اور یہ میں اپنے پاک سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی تکلیف جو ہے نا اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا اور آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی. ہمارے تک بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں کہ بھی ہم بابا جی کے پاس جائیں تو وہاں جا کے دعا کروائیں. میرا جو ایمان ہے، جو میں نے دیکھا ہے، آپ بھی ایسے ہی اپنے اللہ پہ ایمان کو اپنے کو پختہ کریں اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے گا. تھوڑی سی میری اس بات کا جو ہے نا جی اگر وہ شفقت فرما دے نا کہ ایک بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے اور اس طرف آنا چاہتا ہے، مثال کے طور پر اس نے دکھ جھیل لیا، تکلیف جھیل لی، اور وہ اس کا دل کسی وجہ سے بھی ٹوٹ گیا. اب اس کا جو اس نے مکمل طور پہ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے، یا اس کے اللہ کی طرف لوٹنے کے 100% چانس ہوتے ہیں، یا آپ اتنے تک فرما گئے کہ جی اس کو اللہ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں آ کے جو واپس لوٹتا ہے، مثال کے طور پر توجہ اللہ کرتا ہے، تو وہاں پھر اس کو سلوک کی منازل طے کرنی پڑتی ہیں. وہ سارے معاملات اس کو کرنے پڑتے ہیں یا اچانک ہی اس کے ساتھ نہیں، وہ کوئی حیران کن معاملہ پیش آ جاتا ہے؟ ایسے ایسے سبب اسباب پیدا کرتے ہیں، اللہ کرتا ہے، کوئی ایسا ولی مل جاتا ہے یا ایسا اس کو اپنا سبب پیدا ہوتا ہے کہ اس کے سارے کام آٹومیٹک ہی جو آدمی پچھلی منزلیں رکی ہوتی ہے نا وہ بھی بحال ہو جاتی ہیں. مقصد اس کا پیریڈ جو آتا ہے نا، جیسے کہ پہلی کلاس میں لوگ بٹھاتے ہیں جی 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 تو 5ویں میں 6ویں 7ویں 8ویں 10ویں جاتے ہیں، جی تو وہ جو مقام گزر کے آتے ہیں سمجھ لو ان کا جو ہوتا ہے نا، جو کرتے ہیں وہ پورا ہوا ہوتا ہے، صحیح. تو آگے منزل اس کے بالکل قریب ہوتی ہے. وہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ کہ اچانک ہی اس سے حجابات اٹھا دیے جائیں. نہیں تو کچھ نہ کچھ تو سفر طے کرنا پڑتا ہے نا جی، صحیح. تو حجاب اٹھ جاتے ہیں. لیکن ایسے کچھ آپ کی زندگی کے اندر کوئی ایسا درویش آپ کو نظر آیا ہو یا آپ سے ایسا کوئی آ کے ملا ہو جس کے اچانک ہی حجابات اٹھ گئے ہوں اور اس کو مطلب وہ ساری منزل مل گئی ہو؟ کہا جاتا ہے جی کہ ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ گیا، اس نے جا کے کہا جی، وہ کہنا تھا جی کہ میں آپ کے مرید ہونے آیا ہوں، تو اس کے منہ سے نکلا جی کہ میں پیر بننے آیا ہوں. کہنے لگے آؤ اچھا پھر سینے سے لگ جاؤ اور میں تمہیں پیر بنا دوں. تو سینے سے لگایا جی کہ پیر بنا دیا. یہ حضرت خواجہ سلیمان توصفی اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں غالباً منقول ہے. تو کیا اس طرح بھی ہو سکتا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اللہ وہ کر سکتا ہے جو ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے. سبحان اللہ. اجازت دیجئے میرے پیارے ویورز، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ کے اندر. السلام علیکم.